دوسرے لمحے فلورینڈا اور ہنری کے گھوڑے پہلو بہ پہلو سربٹ دوڑے جا رہے تھے۔ وہ ہری بھری پہاڑیوں کی اوٹ میں چلے گئے۔ کچھ وقت بعد وہ پہاڑیوں میں سے نکلے۔ انہوں نے دل کی ساری باتیں کر لی تھیں۔ ہنری نے فلورینڈا کو بتایا کہ وہ سیوستہ میں کسی کو بتائے بغیر آ گیا ہے۔ فلورینڈا نے اس سے کہا، یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ میرے باپ کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں ہو تو پہلا شک تو یہ ہوگا کہ تم میری وجہ سے یہاں آئے ہو۔ سیوستہ کی شاہی نوکری چھوڑ کر یہاں نوکری کرنے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی جو تم کسی کو بتا کر مطمئن کر دو گے۔ کچھ دن اور رہنے دو فلورا، ہنری نے کہا۔ ایک دو ملاقاتوں کا موقع اور دے دو، میں پھر چلا جاؤں گا۔ اپنے باپ کو سب کچھ بتاؤں گا کہ سیوستہ سے جی اکتا گیا تھا، اس لیے اندلس کی سیر کو نکل گیا تھا۔ محل کے ارد گرد باغات تھے جن میں گھنے درخت، پھولدار پودے اور بیلیں تھیں، اور بعض گوشے پیڑ پودوں اور بیلوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ فلورینڈا نے ہنری کو ایسا ہی ایک گوشہ بتایا اور ایک ایسا راستہ بھی بتایا جو اس گوشے تک جاتا تھا، لیکن آدھی رات کے بعد اور اس سے پہلے اور دن میں وہاں پر جانے سے خطرہ تھا۔ ہنری نے خطرہ مول لے کر 2 بار باغ کے ایک تاریک گوشے میں فلورینڈا سے ملاقات کی۔ فلورینڈا نے بھی خطرہ ہی مول لیا تھا۔ باہر سے آئی ہوئی شہزادیوں کی کڑی نگرانی کی جاتی تھی، پھر بھی فلورینڈا ان دونوں راتوں کو اپنے کمرے سے ننگے پاؤں چوروں کی طرح نکلی اور باغ میں پہنچ گئی۔ دوسری ملاقات میں اس نے ہنری کو 3 راتیں بعد آنے کو کہا تھا۔ اس دن جس دن ہنری نے باغ میں آنا تھا، شاہ راڈرک 4-5 دنوں کی غیر حاضری کے بعد واپس آیا تھا۔ اندلس کے کسی دور دراز علاقے میں کچھ باغی سر اٹھا رہے تھے۔ اس نے باغیوں کے 3 سرداروں کے سر قلم کیے اور شام واپس پہنچا۔ وہ تھکا ہوا تھا اور خوش بھی تھا، اس لیے کہ اس نے بغاوت کو پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ اس لیے راڈرک نے غسل کیا اور شراب پینے بیٹھ گیا۔ اس کے انداز اور باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خوشی کی وجہ سے پھٹا جا رہا ہے اور اسے پتہ نہیں چل رہا کہ خوشی کی تقریب کس طرح منائے۔ لیکن بادشاہوں کے یہاں پر آپ نے سنا ہوگا کہ دل بہلانے کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، ایک عورت اور شراب، اور راڈرک کے یہاں دونوں چیزوں کی کمی نہیں تھی۔ اس کے 2-3 درباری حکام اس کے ساتھ تھے جو اسے پلا رہے تھے۔ راڈرک نے پوچھا، کوئی نیا پھول ہے؟ اور شراب پلانے والی لڑکی کی طرف دیکھا جو خوبصورت اور نوجوان تھی، لیکن ناک چڑھا کر بولا، نہیں، کوئی ادھ کھلی کلی ہو، وہی پھول جو شاہ اندلس کی خوابگاہ میں خوشبو بکھیرتے رہتے ہیں۔ ایک حاکم نے غلامانہ سی مسکراہٹ سے کہا۔ اس نے کہا، نہیں۔ اس نے چٹکی بجا کر کہا، فلورینڈا جولین کی بیٹی۔ اس کے ایک مشیر نے کہا کہ باہر سے آئی ہوئی شہزادیاں ہمارے پاس امانت ہیں۔ آج تک یہاں آنے والی شہزادیوں کے ساتھ کوئی بھی معمولی سی چھیڑ خانی نہیں ہوئی ہے، اس لیے اس روایت کو خراب نہ کیا جائے۔ لیکن راڈرک نے نشے سے لڑکھڑاتی زبان میں کہا، تم سب چلے جاؤ اور فلورینڈا کو یہاں بھیج دو۔ ایک مشیر نے کہا کہ ہمیں اس سے خطرہ ہے۔ شاہ راڈرک نے کہا، کیسا خطرہ؟ جولین سے مجھے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بیٹی فلورینڈا میرے پاس آنے کے لیے اور میرے ساتھ سونے کے لیے بڑا اعزاز سمجھے گی، اور اگر وہ ہمیں قبول نہیں کرے گی اور اپنے باپ کو بتا دے گی تو جولین ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ وہ 2 انچ زمین کا مالک ہے، ہمارے 20 سواروں کا بھی مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ اگر اس نے عربوں اور بربریوں کو سیوستہ میں روکا ہوا ہے اور انہیں اندلس کی طرف آنے نہیں دے رہا تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی پیٹھ پر ہمارا ہاتھ ہے۔ ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیں تو عرب اور بربر مسلمان اس کے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور اس کی دونوں بیٹیوں کو لونڈیاں بنا کر لے جائیں گے۔ اگر ہم نے اس کی بیٹی کو کچھ دیر کے لیے اپنی خوابگاہ میں بلا لیا تو اسے خوش ہو جانا چاہیے، یا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی بیٹی کو اپنی ملکہ بنا لیں۔ شاہ راڈرک نے کہا، شہنشاہانہ لہجے میں کہا، جاؤ اسے یہاں بھیج دو۔ شہنشاہیت کے ساتھ شراب کے نشے نے مل کر راڈرک کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر بعد فلورینڈا اس طرح خوش و خرم اس کے کمرے میں داخل ہوئی جیسے کوئی بچی اپنے باپ کے بلاوے پر دوڑی آئی ہو۔ اندلس کے شہنشاہ کے بلاوے کو وہ اعزاز ہی سمجھی ہوگی، لیکن شاہ راڈرک نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں لے لیا۔ فلورینڈا تڑپی روئی، مگر وہ ایک جنگجو کے طاقتور بازوؤں میں تھی۔ راڈرک کو توقع نہیں تھی کہ کوئی لڑکی اسے اس طرح دھتکار بھی سکتی ہے۔ راڈرک نے اسے ملکہ بنانے کا لالچ دیا، لیکن وہ کسی طرح راضی نہیں ہوئی۔
رادرک نے اسے دھمکی دی کہ وہ سیوستا پر حملہ کر کے اس کے باپ کو اور پورے خاندان کو مجبور کر دے گا اور وہ بھیک مانگتے پھریں گے۔ فلورینڈا نے کہا کہ زمین اور آسمان کو آگ لگا دو، میں اپنی کنواری آبرو سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 16 برس کی لڑکی اس سے اپنی پاکیزگی اور دوشیزگی نہ بچا سکی۔ یہ رات کے پہلے پہر کا واقعہ ہے۔ آدھی رات گزرتے ہی ہنری نے شاہی باغ کی باڑ اس تاریک جگہ سے پھلانگی جہاں سے وہ پہلے 2 بار گزر کر باغ میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ باڑ کے ساتھ ساتھ جھکا جھکا اس جگہ پہنچ گیا جہاں پہلے فلورینڈا اسے مل چکی تھی، لیکن وہ ابھی نہیں آئی تھی۔ اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ ایک سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا آ رہا تھا۔ قریب آتے آتے وہ ایک عورت کا روپ اختیار کرتا گیا۔ ہنری پہلے کی طرح 2-3 قدم اس کی طرف بڑھا، لیکن فلورینڈا کی چال ڈھال میں ذرا سا بھی جوش و خروش نہیں تھا۔ ہنری نے ہر ملاقات کی طرح اب بھی بازو پھیلا دیے، لیکن فلورینڈا اس کے بازوؤں میں جانے کے بجائے اس کے بازوؤں کو جھٹک کر اس طرح گھاس پر بیٹھ گئی جیسے گر پڑی ہو۔ کیا ہوا فلورا؟ ہنری نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھ سے دور رہو ہنری، فلورینڈا نے روتے ہوئے کہا۔ میرے ناپاک وجود کو ہاتھ نہ لگاؤ، میں تمہارے قابل نہیں رہی۔ میں اپنے غیور اور بہادر باپ کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ میں اپنے آپ کو بھی دھتکار رہی ہوں۔ ہنری نے تڑپتے ہوئے کہا۔ فلورا کچھ بتاؤ تو صحیح۔ فلورینڈا نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ میری دوشیزگی میری دولت تھی، فلورینڈا نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی شہزادی نہیں سمجھا۔ اگر مجھے ملکہ بننے کا شوق ہوتا تو میں اپنے باپ کے ایک ملازم کے بیٹے کی محبت میں گرفتار نہ ہوتی۔ فلورا، ہنری اٹھ کھڑا ہوا اور کپڑوں کے اندر نیفے میں اڑسا ہوا خنجر نکال کر بولا، میں اس سے بادشاہ کا انتقام لوں گا۔ میں اسے قتل کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ پکڑا گیا تو بھی پرواہ نہیں، تمہاری آبرو پر خوشی سے جان دے دوں گا۔ آگے کیا ہوا، اس کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔